پاکستان ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ انڈیا نے سازشیں شروع کر دیں، لیکن اتنا طویل عرصہ ہو گیا. گو اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ پریشان کن حالات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آزاد ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر چند بگولا مضطر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی. جو بھی ہیں ہم آزادی کی سانس تو لے رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر 64 سال ہوئے پاکستان کے خلاف داخلی اور خارجی سازشیں ہو رہی ہیں. عالمی غنڈے پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دنیا کے خطے پہ آج بھی پاکستان موجود ہے. یوگوسلاویہ کی آپ پوزیشن دیکھیں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی تھی، لیکن جب عالمی طاقتوں نے اس کو برداشت نہ کیا تو 3 سال کے اندر اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا. یوگوسلاویہ 3 سال کا جھٹکا نہیں سہ سکا، اور پاکستان 64 سالوں سے جو ہے وہ چرکے سہ رہا ہے. اور یہ جو 10-11 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ اور کھلی جنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت حاصل ہے. اور پاکستان کو دنیا کے خطے پہ مٹایا نہیں جا سکتا. ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا میں کوئی لڑکی حرزہ سرائی کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے. وہ تو اس دن نہیں کہتے تھے جس دن پاکستان بنا تھا، وہ کہتے ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ہماری جھولی میں آ گرے گا پاکستان پکے ہوئے پھل کی طرح، اور ہم سے بھیک مانگیں گے یہ لوگ. لیکن 64 سال ہو گئے ان کی آرزو نہیں پوری ہوئی. وہ آج بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے. اور آج بھی ان کے جو گماشتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں آج بھی وہ 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں. مختلف فورم پہ، مختلف آرٹیکل میں اور مختلف مقامات پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمارے پاکستان کے چوٹی کا سیاستدان جس کے آگے حکومتیں ہاتھ جوڑتی ہیں ہر دور کے اندر، وہ کراچی سے جو ہے وہ گیا انڈیا میں، اور جا کے وہاں اس نے کہا کہ پاکستان بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی. لیکن پاکستان کے آیان سلطنت اور حکومتیں ان کو کوئی ہوش کے ناخن نہیں ہے، بلکہ اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بنیادوں سے کھیلتے ہیں. پاکستان کا جو قانون ہے اس کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر لکھا ہوا ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی بنیادی اساس سے اتفاق نہیں رکھتا اس کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. لیکن وہ لوگ ہی دوبارہ منتخب ہو کر کے آ جاتے ہیں. وہ شخص بھی جس نے کہا تھا ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہے، آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج منزلیں ان کا مقدر ہوئی ہیں اور وہ پاکستان کی تقدیر سے جیسے چاہتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں. لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا کے مختلف لوگ ان کے سینوں کے اندر قہر و غضب بھرا ہوا ہے کہ ہم مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے. یہ نوالے کا ٹکڑا مانگے گی ہم سے. کیا کچھ ان کے چینل پہ روز ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف زہر نہیں ہوا ہے. ہم تو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بےتاب ہیں. لیکن ان کی پوزیشن دیکھیے، ان کے جو ہے وہ ٹی وی اینکر دیکھیں، ان کے جو ہے وہ صحافی دیکھیں، ان کے قوم کے لوگ دیکھیں، اور وہاں کے جو ہے وہ 2 قومی نظریے کے مخالفین جو ہے وہ کلمہ گو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. وہ پوری ہندوستانی قوم وہ کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اور ہم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بے چین ہیں. ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں. جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے. باقی یہ بد نصیب لوگ، ان لوگوں کا مقدر، ان لوگوں کی قسمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں صالح قیادت آئے گی، پھر پاکستان کے اندر ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کھڑے کر دے گا کہ جس طرح جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں.